الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنها بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، اخلاص اور نیت کی صفائی کے حوالے سے بیان ابھی جاری ہے اور آئندہ 1-2 دروس تک مزید جاری رہے گا. امام نووی اپنی کتاب ریاض الصالحین میں وہ احادیث منتخب کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں جن میں نیت کو صاف رکھنے کی طرف بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے. اس روایت میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی یہی بات کسی اور انداز سے بیان ہوئی ہے. یہ روایت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. ان کا تعارف ہم گزشتہ ایک نشست میں کرا چکے ہیں کہ آج ہمارے درمیان جتنی بھی روایات حدیث موجود ہیں ان میں سب سے بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک منتقل ہوا ہے. باوجود اس کے کہ حضرت ابو ہریرہ بعد میں ہی اسلام لائے تھے، ان سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ بڑی تعداد میں موجود تھے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے 2 باتوں کا اہتمام کیا جس کی وجہ سے ان کا ذخیرہ زیادہ بڑی تعداد میں ہم تک پہنچ سکا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنی ساری توانائیاں، ساری دلچسپیاں، ساری مشغولیتیں
صرف ایک نقطے پر مرکوز کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت گزارنا ہے، جس قدر زیادہ سے زیادہ ممکن ہو آپ کی خدمت میں رہنا ہے، اور جس قدر زیادہ سے زیادہ ممکن ہو آپ سے استفادہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا عمل یہ کیا کہ جو کچھ آپ تک پہنچا، جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ سمجھا، وہ پھر اپنے آپ تک محدود نہیں کیا، بلکہ وہ آگے منتقل کرنے کے لیے بھی اپنی زندگی سر دی۔ ہم میں ہر شخص کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھتا ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اسکلز موجود ہیں، کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز بھی موجود ہیں۔ مسئلہ ہمارا من حیث القوم مجموعی طور پر، خاص طور سے امت مسلمہ کا یہ نظر آتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مجھ سمیت چاروں طرف بھاگنے اور دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے خاص میدان نہیں چنتا۔ ایک دائرے میں رہتے ہوئے ایک اپنی فیلڈ بنا لینا، ایک شعبے میں رہتے ہوئے پھر ساری توانائیاں اس بات پہ صرف کر دینا کہ اس شعبے میں ہماری مہارت اس مقام تک پہنچ جائے کہ لوگوں کے لیے ہم مقتدا بن جائیں اور لوگ ہمارے پاس استفادہ کرنے کے لیے آئیں، یا یہ کہ ہمارا یہ مقام ہو کہ اس فن میں، اس شعبے میں، اس فیلڈ میں پھر ہمیں لوگ ہماری طرف دیکھیں، لوگوں کا مرکز اور مرجع بن جائے۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا جس قدر ہم ہر فن میں، ہر شعبے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایک شعبے میں یہ ساری توانائیاں صرف کر لیں تو اس شعبے میں کچھ کام کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا سیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی فن میں کمال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کی دنیا سند اور ڈگریوں کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا اسکل کی دنیا ہے، صلاحیت کی دنیا ہے۔ آج ابھی تک ہم اس بات سے، اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو سکے کہ آگے آنے والے حالات میں ہماری صنعت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو ہم نے جیسے تیسے کر کے حاصل کر لی۔ امتحانات کا زمانہ ہے، حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے، کس طرح نقل کر کے پاس ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا ہدف سند ہے، سرٹیفکیشن ہے۔ آج کی جو دنیا ہے، بین الاقوامی دنیا دیکھنے والے بتاتے ہیں، جن کے حالات پر نظر ہے، کہ آج کی دنیا صلاحیت کی دنیا ہے۔ اور صلاحیت کب پیدا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک چیز میں، ایک شعبے میں اپنے آپ کو کھپا دینے سے پیدا ہوگی، اپنے آپ کو اس میں خرچ کر دینے، صرف کر دینے، ختم کر دینے سے پیدا ہوگی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو کمال یہ پیدا کیا، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ سنتے تھے، جو کچھ دیکھتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف قول حدیث نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ آپ کا فعل ہے وہ، اور آپ کا فعل مبارک بھی حدیث ہے۔ تو آپ کا جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ بھی نقل کرتے تھے، اور نقل کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے تھے، تحریر کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب چیزیں محفوظ ہو گئیں۔ کسی بات کے زمانے میں کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے حضرت ابو ہریرہ کو ٹوکا، چلے اتنی حدیثیں کیسے بیان کر لیتے ہو؟ انہوں نے حدیثیں بیان کی، بیان کرنے کے بعد اندر گئے، اپنے پیچھے کوئی کمرہ تھا، کوئی کوٹڑی تھی، کوئی اسٹور تھا، اس سے اپنی کتابیں جو تحریریں تھی، ظاہر ہے کہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت اور اتنے عمدہ قسم کی تحریریں، اتنی چھوٹا سا شاید ہے، یہ کئی ہزار حدیثیں موجود ہیں۔ یہ حدیثوں کا ذخیرہ اتنا، صرف یہی ذخیرہ اگر اس زمانے میں رکھنا ہوتا تو اس کے لیے ایک بڑا اسٹور درکار ہوتا تھا، کوئی ہڈی پہ، کوئی چمڑے پہ، کوئی موٹے کسی اور کسی چیز پر لکھا جاتا تھا، پھر موٹا موٹا لکھا جاتا تھا۔ اس کو ترتیب سے رکھنے میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا وقت درکار ہوتا تھا، بہت جگہ صرف ہوتی تھی۔ تو آپ اندر سے وہ لے آئے، کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو، یہ میرا حافظہ دھوکہ کھا جائے گا؟ میرا حافظہ اگر دھوکہ کھائے گا تو یہ لکھا ہوا بھی موجود ہے، میں اس سے ٹیلی کر لوں گا، ملا کے اپنے حافظے کی غلطی کو درست کر لوں گا۔ تو ایک تو بنیادی چیز ہے کہ اس حدیث کا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمیں سبق ملا کہ ایک تو اپنی صلاحیتیں کسی ایک میدان میں یکجا کر دی جائے، مجتمع کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر اس میں اپنا ایک درک اور ایک اپنا مقام پیدا کیا جائے۔ اور دوسری بات، جو کچھ اللہ کی طرف سے اس محنت کے نتیجے میں، اس کسب کے نتیجے میں حاصل ہو، کسب ہم کریں گے، یقیناً اس میں برکت اللہ ڈالے گا، جو کچھ حاصل ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا۔ اور یہ بات کہ یہ کوئی ہم کوئی ہوائی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے عملی تجربے میں دیکھتے ہیں کہ دو شخص برابر کی محنت کرتے ہیں، ایک شخص بہت آگے بڑھ جاتا ہے، ایک شخص اپنے جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کو کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اس کو اللہ کی برکت نے
اللہ کی رحمت نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ آگے بڑھ گیا، دوسرے کو وہ برکت میسر نہیں آئی، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو محنت کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ محنت اللہ کے لیے نہ ہو، اور اللہ کے لیے بھی محنت کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں ہمارے لیے حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں سبق ہے کہ ہم ان کا اہتمام کریں تو یقیناً ہماری جو تھوڑی چھوٹی موٹی کوشش ہے اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نقل کرتے ہیں۔ اخلاص کی نیت کی صفائی کی بات آگے آ رہی ہے، پہلے بھی دوسری بات ہے وہ بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیته بضع وعشرین درجہ۔ ایک آدمی کی اپنے گھر میں نماز یا اپنے بازار میں، اپنے دکان پہ، اپنی شاپ پہ، اپنی فیکٹری میں، اپنے آفس میں پڑھی جانے والی نماز کی بنسبت وہ نماز جو جماعت سے ادا کی جائے ثواب کے لحاظ سے بضع وعشرین درجہ زیادہ ہے۔ بضع کا لفظ عربی میں 3 سے 9 یا 10 تک استعمال ہوتا ہے۔ تو بضع وعشرین کا مطلب یہ کہ 25، 27، 29 درجے ہے۔ اس قسم کی جو روایات ہیں ان میں ایک بات اور اہتمام سے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں مراد تعداد نہیں ہوتی، مقدار نہیں ہوتی، کہا کہ اس کا ثواب 70 گنا ہے، اس کا ثواب 27 گنا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 70 کس کو کہا جا رہا ہے اور 27 کس کو کہا جا رہا ہے۔ 25 آتا ہے یا عام طور پہ فگرز آتے ہیں 60%، 70%، حدیث میں 70، 60، بضع وعشرین، یہ الفاظ مختلف نیک کاموں کے ساتھ احادیث میں بیان ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ واقعی اس سے مراد یہی ہے 27%، تو 27% کیا ہوا؟ کسی بھی مالیت کی ویلیو اس کرنسی کے ویلیو کے ساتھ لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 70 روپے ہیں تو روپے کا مطلب ہے پاکستانی روپے۔ ہم کہتے ہیں $70 ہے تو $70 مطلب امریکن ڈالر کی یہ ریٹ ہے، اور $1 کا ریٹ ہمیں معلوم ہے، 70 پاؤنڈ ہے، 70 ریال ہے، 70 درہم ہے۔ تو وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ کون کو ثواب ملے گا وہ ہمیں معلوم ہے ایک کیا ہے، وہاں کی کرنسی میں ایک کیا ہے معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جب ایک معلوم نہیں ہے تو ہم 27 کیسے بتا سکتے ہیں؟ جب ایک معلوم نہیں ہے تو ہم 25 کیسے واضح کر سکتے ہیں؟ اور جب ایک معلوم نہیں ہے تو 60 اور 70 کیسے واضح کر سکتے ہیں؟ حدیث میں، قرآن میں جہاں بھی عادت بیان ہوئے ہیں ثواب کے لیے، اس سے یا اضافہ مضاعفہ آ رہا ہے، آگے بھی آ رہا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ اس کو بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ، اور بڑھا دے گا، اس کو مرکب کر دے گا، یہ ملٹیپل ہوتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بندے کی اخلاص نیت کے دیکھتے ہوئے اس کا ثواب متعین فرمائیں گے۔ اور اس کو ایک مثال سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، نیک آدمی ہے اللہ کا، وہ 2 رکعت یہاں پڑھتا ہے، سلام پھرتا ہے، فرض کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، لیکن وہ 2 رکعت اس اہتمام سے، اس شان سے پڑھتا ہے کہ جتنے آداب ہیں نماز کے ان سب کا خیال رکھتا ہے۔ اس میں جو تلاوت کرتا ہے وہ ساری تلاوت سمجھ کے کرتا ہے۔ جب جتنی بار وہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا رب براہ راست مجھ سے سن رہا ہے کہ میں اس کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، اس کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ جب وہ تحیات پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کلمات ادا کر رہا ہوں۔ یعنی ایک لمحے کو بھی اس کا ذہن کہیں اور منتقل نہیں ہوتا۔ اس کی 2 رکعت کا ثواب لے لیجئے اور مجھ جیسے کسی شخص کا 15 یا 20 رکعت کا ثواب لے لیجئے، برابر ہو سکتا ہے۔ ہم تو نیت مانتے ہیں، اپنے دفتر پہنچ جاتے ہیں، اپنی فیکٹری پہنچ جاتے ہیں، اپنی دکان پہنچ جاتے ہیں، سلام پھرتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں، 2 رکعت امام صاحب کے صدقے میں نماز کی بھی ہو جاتی ہے اور ہمارا حساب بھی مکمل ہو جاتا ہے، ہماری بیلنس شیٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک وہ نماز جو ایک ہم جیسا کوئی گناہگار پڑھ رہا ہے، جس میں کوئی کیفیت نہیں ہے، جس میں کوئی حضوری اور حاضری نہیں ہے، جس میں کہیں احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے عظیم الشان ذات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو ایک اللہ کے سامنے ایک سجدہ ایسا کرتا ہے تو اس سجدے میں اس نے اگر 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے تو وہ ہر بار اس کو یاد ہے، یقین ہے، معلوم ہے، ایسی کیفیت ہے حدیث کے مطابق کہ وہ کہہ رہے دیکھ رہا ہے گویا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اس کا ثواب کون متعین کر سکتا ہے؟ اور یہ کیفیت اللہ کے سوا کسی کے سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی جیسی نیت ہوگی، جیسا اس نیت میں اس کو کمال حاصل ہوگا،
جیسا اس نیت میں اس کا مقام ہوگا، اسی نیت کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، اس کی نیت کے دائرے کے لحاظ سے، اس کی نیت کی گہرائی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر ادا کریں گے، اور آخرت کی کرنسی میں ادا کریں گے، وہ کرنسی جس کا دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس سے مراد کثرت ہوتی ہے، تعداد نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے، اور اس میں نیت بھی یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور کرم سے، اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو نوازے گا۔ جب ہم اپنی ذات کو ہٹا کر اپنے رب کی ذات کو آگے کریں گے، جب ہم اپنی ڈیمانڈ ہٹا کر اپنے رب کے عطیے کو، ہدیے کو آگے رکھیں گے، تو پھر یقیناً ہمارا ثواب کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ ایک انسان کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، اپنے کسی بڑے سے شوق میں، محبت میں، تعلق کے اظہار میں مانگتا مجھے پیسے چاہیے، کہتے کتنے دو؟ کہتے جتنا آپ کا دل چاہے۔ اب ایک کوئی بڑا آدمی ہے، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، تایا ہے، نانا ہے، اور کوئی خاندان کا ایسا رشتہ ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہے خون کا لیکن سب کچھ ہے، وہ ایسے بہت سے رشتے اللہ نے دیے ہمیں۔ میں کہتا ہوں آپ خود اپنی جیب اور اپنی حیثیت اور اپنے محبت کے مطابق دے دیجیے، تو اب وہ کیا سوچ کے دے گا؟ وہ سوچ کے یہ دے گا کہ اب مجھے اپنے اظہار تعلق کے لیے ادا کرنا ہے، اور اگر میں نے ڈیمانڈ کیا 10 روپے کا، اس نے 10 روپے دے دیے، تو اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب وہ اپنی شان کی طرح کے مطابق نوازنے پہ آئے گا، اور پھر شان بھی اللہ کی ہو، نوازنے والا بھی وہ رب ہو جس کے خزانے سے دینے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی خزانہ ایسا نہیں ہے جس سے کچھ نکالا جائے تو اس میں کمی نہ آئے سوائے خزانے کے۔ وہ ایک رب کا خزانہ ہے، اور وہی رب کا خزانہ جب انسان کے ہاتھ آتا ہے اللہ کی عطیے کے طور پہ، تو اس میں بھی یہ شان پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ تجربے کی چیز ہے۔ جب انسان اللہ کے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق کو یہ کہہ کے دیتا ہے، یہ سوچ کے دیتا ہے کہ میں اللہ کا مال اللہ کے بندے کو پہنچا رہا ہوں، اور وہ اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس میں مجھے شریک کر لیا، مجھے یہ سعادت دے دی کہ اس کام میں میرا حصہ شامل ہو گیا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن اس نے میرا حصہ شامل کر دیا، اللہ نے کہ تمہارے ہاتھ سے تقسیم کرواؤں گا، کسی کو دے دی ہے۔ اس میں بھی یہی شان پیدا ہوتی ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے، ایک کیلکولیشن کی بات الگ ہے، بیلنس شیٹ کی بات الگ ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت کے ضابطے کے مطابق دیکھا جائے تو پھر انسان کے سارے کام ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس کے پاس پیسے باقی رہتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔